الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت قیمتی مہینہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا. ہر مسلمان نے اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی. اللہ پاک سب کے اعمال کو قبول فرمائے. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، ہماری زندگی دو حصوں سے مل کر بنتی ہے. ایک حصہ تو ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں. میری حالت کیا ہے؟ ہمیں یہ اللہ نے ماہ مبارک نصیب کیا. ہر دن قیمتی، ہر رات قیمتی، ہر لمحہ قیمتی. ہم نے اس مہینے کا حق کس قدر ادا کیا یا اس کی کتنی کوشش کی؟ یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جو میری اور آپ کی ذات سے متعلق ہے. اگر اس اعتبار سے میرے دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ جو حق تھا، جو ترتیب تھی، وہ ادا نہیں ہو سکے. اور ادا اس لیے نہیں ہوئی کہ انسان ناقص ہے. چاہے یہ کتنا ہی طاقتور ہو، ذہین ہو، فتین ہو، تیز ہو، لیکن اس میں دوسری رائے نہیں کہ انسان کچھ بھی ہو جائے، یہ اس دنیا میں بہر صورت ناقص ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس انسان سے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائیں.
پہلی بات یہ فرمائی کہ انسان کی تخلیق ہی کمزوری کے ساتھ ہے، یہ ضعیف پیدا ہوا ہے، کمزور ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے مزاج میں جلد بازی کا مزاج ہے۔ اب جہاں انسان ضعیف ہو، جہاں انسان جلد باز ہو، یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں اور میرے اعمال بھی کامل ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان فطرتاً خلقتاً کمزور ہے، لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، ہماری پوری زندگی ہم جتنا بھی زور لگا دے، اللہ کے سامنے ہم ناقص ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے جو کیا، جتنا کیا، جس قدر کیا اور جب جب کیا، وہ ہم نے کس کے لیے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا؟ اگر مجھ سے آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ بھئی آپ نے رمضان میں اس گرم دنوں میں 29 روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، یہ کس کے لیے کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے لیے کیا۔ اور کوئی پوچھے کہ بھئی آپ لوگوں نے رات 20 رکعت تراویح پڑھی، پیروں میں درد آیا، تکلیف ہوئی، یہ سب چیزیں برداشت کی، یہ کس کے کہنے پر کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ پاک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کیا۔ تو اب اس اعتبار سے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں تو یہ سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہوا، اللہ کی رضا کے لیے ہوا، اللہ کے کہنے پہ ہوا، اور اللہ کی ذات بھی کامل، اللہ کی رحمت بھی کامل ہے۔ انسان ناقص، انسان کی کوشش ناقص، اللہ کی ذات کامل، اللہ کی رحمت کامل۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ ماہ مبارک گزر جائے، ایک مسلمان کے اوپر مکمل ہو جائے اور نیا مہینہ شروع ہو جائے، تو بعض دفعہ انسان کو شیطان پریشان کرتا ہے، اس کو وسوسے دلاتا ہے، ڈالتا ہے اس کے دل میں، اور اس سے کہتا ہے بس ایک مہینے کی بھاگ دوڑ تھی، ختم، اب دیکھو کہاں ہے، مسجد ویران ہو گئی، آدھے لوگ غائب ہو گئے، اب دیکھو اب ہمت نہیں ہو رہی تلاوت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رمضان والے اعمال بھی اللہ پاک نے قبول نہیں کیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب انسان دونوں باتوں کو ذہن میں سوچ لیں کہ میری زندگی کا ایک حصہ میری ذات سے متعلق ہے، میں تو نااہل ہوں، میں ناقص ہوں، دوسری طرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ کامل ہے۔ اب انسان کہے کہ میری نااہلی کا اللہ کی رحمت سے کیا مقابلہ ہے؟ آپ غور کریں کہ ہم جتنے نااہل، نالائق اور ناقص ہو جائیں، کیا وہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی کے جسم پہ گندگی لگ گئی، کیچڑ لگ گئی۔ اب فطرتاً جب انسان کے جسم پہ کوئی گندگی لگ جائے، کیچڑ لگ جائے، تو اگر طبیعت سلیم ہو، سلامتی والی ہو، تو کیا فکر کرتا ہے؟ کہیں پانی ملے تو اس کو دھو لوں، بھائی جلدی سے صاف کر لوں، پریشان ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کے جسم پہ گندگی لگ گئی، یہ پریشان ہوا، کسی نے کہا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ سامنے پانی بہہ رہا ہے، اتنا بڑا دریا ہے، جا کے اس میں صاف کر لو۔ یہ گیا اس دریا کے کنارے کھڑا ہوا،
اور اب کھڑے ہو کے اس دریا سے کہنے لگا کہ تیرا پانی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، نجاست غلاظت کو صاف کرنے والا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے اپنا جسم اس میں داخل کیا تو میرے جسم کی گندگی تجھے گندا کر دے گی۔ یہ آدمی یہ اس دریا سے کہہ رہا ہے کہ میرے جسم کی گندگی تجھے گندا کر دے گی۔ تو فرمایا اس دریا نے جواب دیا کہ تو ایک آدمی ہے، تیرے جیسے لاکھوں انسانوں کے دن بھر کی پورے شہر کی نجاستیں، غلاظتیں، گندگیاں، ساری چیزیں میرے اندر آتی ہے، اور ایک پانی کی لہر آتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تیرے ایک انسان کی اس چھوٹی سی نجاست کی میرے پانی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ والوں نے لکھا کہ ہماری مثال چاہے ہم کتنے ناقص ہیں، نااہل ہے، نالائق ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے ہماری مثال ایسی ہے۔ وہ تو اللہ کی رحمت کی ایک لہر آئے اور اللہ کی رحمت کو جوش آئے تو لمحوں میں سب کچھ ختم ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اس لیے جیسا ہوا انسان حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کیسے ادا کرے گا؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہے تہجد میں، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی آپ فرماتے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ اب بھی جیسے تیری عبادت کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا، اور جیسے آپ کی معرفت اور پہچان کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ اولین اور آخرین کے سردار اگر یہ فرما رہے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی سجائی ہے، وہ اللہ کے لیے کہہ رہے اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا، تو یہ امت کیسے ادا کر سکتی؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہم اس بات کے تو مکلف نہیں ہیں اور ہم اس بات کے تو پابند نہیں ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک ایک حق 100% ادا ہی کرنا تھا، اگر وہ نہیں ہوا تو اللہ نے قبول نہیں کیا، یہ نہیں۔ جتنا ہوا، جتنی توفیق ملی، ہمارے پاس شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، شکر کی۔ اور سب سے بڑی بات جو بار بار عرض ہوئی پورے مہینے میں، کہ یہ مہینہ بھی اللہ پاک نصیب والوں کو دیتے ہیں۔ خوش نصیب، خوش قسمت انسانوں کی زندگی میں رمضان زیادہ سے زیادہ آتے ہیں۔ یہ کچھ کم خوش نصیبی ہے کہ ایک پورا رمضان ہماری زندگی میں اور گزرا، اور گزرا بھی اس حال میں کہ ہمارا ذہن، ہمارے اعضاء، ہماری صحت یہ اس درجے کی تو کم از کم تھی کہ ہم نے روزے رکھے، جتنا اللہ سے مانگ سکتے تھے مانگ لیا، تراویح پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، ذکر تسبیحات کا اہتمام کر لیا۔ کم ہوا، جس اخلاص کے ساتھ ہونا تھا نہیں ہوا، لیکن اللہ کی توفیق تھی، ہو گیا، پورا بھی ہو گیا۔ تو پھر تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، اور ہر مسلمان یقین کے ساتھ 100% اپنے آپ کو اس ارشاد کا مستحق سمجھے کہ جب مسلمان عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ جو مزدور اپنی محنت پوری کر لے اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے۔ اب یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ اس پوری حدیث میں علماء نے لکھا، پوری حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے اس طرح کیا ہو، اتنا اخلاص دکھایا ہو، اتنا اہتمام کیا، کچھ نہیں۔ جو ذمہ داری اللہ پاک نے دی وہ پوری ہوئی۔
تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج یہ لوگ واپس جائیں گے میں ان سب کی مغفرت کر چکا ہوں، اور میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں ان سب کے سیئات کو، گناہوں کو حسنات اور نیکیوں سے تبدیل کر دوں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان بھی گزرا، پھر عید کی نماز کے لیے بھی آئے، واپس بھی گئے۔ حضور کا ارشاد مبارک ہم یقین کر لیں کہ الحمدللہ ہم سب اس کے مستحق بنے، ہم سب اس کے مستحق بنے، اور ہماری مغفرت کے فیصلے یقیناً اللہ پاک نے فرمائے ہیں، اور یقیناً ہمارے گناہوں کے انبار، پہاڑوں جتنے گناہ اللہ کے فضل سے نیکیوں میں تبدیل ہوئے ہوں گے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اب اصل بات یہ ہے کہ اب آگے کے جو مرحلہ ہے، آگے کی جو زندگی ہے، نئے مہینوں کا آغاز ہے، اب آگے کا کیا لاہ عمل ہے، آگے کے لیے کیا سوچ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نماز، تلاوت، تسبیحات، دعا یہ رمضان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے۔ اب فکر اور کوشش اس بات کی ہو کہ رمضان کے معمولات ہماری زندگی کے عادات بن جائیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اس لیے آپ حضرات نے غور نہیں کیا، یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں الحمدللہ ہر ساتھی نے تراویح میں قرآن کریم سنا ہے نا؟ الحمدللہ کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی مسجد میں، کسی مقام پر، گھر میں، چھت پہ، کہیں بھی۔ لیکن الحمدللہ ہر مسلمان ساتھی نے کسی حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پوری کی ہے۔ اب دیکھیں اس تراویح میں کتنا بڑا پیغام مسلمان تک منتقل ہوتا ہے۔ جو آپ نے غور کیا کہ جب آخری دن کی تراویح تھی، ختم قرآن کا دن تھا، اور حافظ صاحب نے آخر کی 2 رکعتیں شروع کی، تو آپ بتائیں کہ جو 20ویں رکعت تھی ختم والے دن کی، 20ویں رکعت، اس آخری رکعت میں حافظ صاحب نے قرآن کریم کا کون سا حصہ پڑھا؟ سورہ ناس پڑھی یا سورہ بقرہ کا شروع والا رکوع پڑھا؟ سورہ بقرہ کا شروع والا رکوع پڑھا۔ ختم والے دن آخری رکعت 20ویں رکعت میں حافظ صاحب 19ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں، اور 20ویں رکعت جب شروع ہوتی ہے پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ واولئک ھم المفلحون، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا سبق ہے؟ یہ ایک رسمی ترتیب سرکل نہیں گھوم رہا ہے دوستوں، یہ یاد رکھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھ کر ختم کرو جیسے کہ حال مرتحل ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کحال المرتحل۔ صحابہ نے پوچھا وما حال المرتحل، یہ حال مرتحل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی یضرب من اول القرآن الى آخرہ کلما حل ارتحل۔ فرمایا حال مرتحل یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے کلام کو شروع کرے من اول القرآن الى آخرہ، شروع سے لے کر آخر تک وہ پہنچ جائے، لیکن کلما حل، جیسے ہی وہ اللہ کے کلام کو ختم کر لے، ارتحلا، دوبارہ سے اس کو شروع کر دے، وہ اس سفر کو دوبارہ سے شروع کر دے گا۔ یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام؟ ایک مسلمان اور ایک امتی کی زندگی کا نیک عمل
جیسے ہی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے وہ اسی وقت اس عمل کو دوبارہ شروع کر لیتا ہے، اس کی ہمت نہیں ٹوٹے اندر کی۔ یہ ہمتیں اسی دن پست ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے آج میں نے سورہ ناس تک پڑھ لیا بس، اب شیطان کہتا ہے یار اب 3 دن بعد دوبارہ شروع کریں گے، 2 دن بعد شروع کریں گے، رمضان کے بعد شروع کریں گے، شوال کی فلاں تاریخ کو شروع کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم نے جس دن تراویح میں ختم کیا، یاد رکھیں حافظ صاحبان آپ کو ایک ذمہ داری دے کے گئے، اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر انہوں نے ختم کیا، آگے وہ چلے گئے کہ بھئی سورہ بقرہ ہم نے شروع کر دی، ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا، آگے کا سلسلہ آپ لوگوں نے اب چلانا ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ اس مومن اور مسلمان کی زندگی میں کوئی مرحلہ اور کوئی موقع ایسا نہیں آتا کہ جس میں یہ کہے کہ میرا نیک عمل آج پورا ہو کے ختم ہو گیا، چلو جی وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نہیں، ختم ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان والے اعمال جس قدر ہوئے ٹھیک ہے اتنا نہیں ہو سکتے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح اتنے پاروں کی تلاوت ہو اور اتنا اہتمام ہو اور اتنی تسبیحات ہو، لیکن یہ بھی تو کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ بس 29 روزے پورے ہوئے، عید کی نماز سے فارغ ہو کے گئے اور پھر اعمال کی ایسی چھٹی ہے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا، اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، آج عید کا چھٹا دن ہے، اب تسبیح کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ جو رمضان کی تسبیح تھی وہ پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے، ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو دعا مانگی ہی نہیں ہے، عید کے دن آئے تھے فجر کی نماز میں پھر آئے نہیں ہیں۔ کمزوریاں ہیں نا، یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا ازالہ کرنا ہے۔ ہمارا رمضان ایسا ہو کہ وہ پوری زندگی پر حاوی نظر آیا اور وہ معمولات ہماری پوری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور میں دوبارہ عرض کروں کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ بھئی وہ تو نہیں ہو سکتا، 100% کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اہتمام کو جاری رکھے گا تو اس کا اثر زندگیوں پہ رہے گا، نظر آئے گا، انسان کی ہمت برقرار رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، پہلے بھی بارہا مثال دی، اس سال دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے علماء نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے معمولات مجھ سے نہ چھوٹے، جس قدر میں کرتا تھا وہ جاری رہے، تو یہ صرف اتنا سوچ لے کہ رمضان میں میرے اندر ان معمولات کی، اعمال کی ہمت پیدا کیسے ہوئی تھی۔ بھئی ایک ہمت آ گئی تھی نا رمضان میں، نہ اس سے پہلے تھی نہ اب نظر آ رہی ہے، ایک دم چاند نظر آیا اور ہمت اتنی پیدا ہوئی کہ 20-20 رکعت تراویح کے لیے کھڑے ہونے پہ تیار ہو گئے، وقت سے پہلے مسجد آنے پہ تیار ہو گئے، سب چیز۔ تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ یہ ہمت رمضان میں ایک مسلمان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ پاک رمضان میں مسلمان کو ایک ماحول دے ماحول مل جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، اور فطرت انسان کی یہ ہے کہ جو ماحول مل جاتا ہے انسان اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے خود بخود۔ اس لیے کہ ہر طرف دیکھا بھئی وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں اعتکاف کے پردے ہیں، یہاں اعتکاف کے پردے ہیں، ہر بلڈنگ سے تراویح کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ پاک ایک ماحول دے دیتے ہیں، انسان کے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اب تو وہ ماحول ختم، سرکش شیاطین قید ہوئے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند تھے کھول دیے گئے، پوری کائنات کی مخلوق سمندر میں، ہواؤں میں، بلوں میں
روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہ رک گئی۔ ہمارے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب تھی، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اب ہم کیسے کیا کریں؟ تو اب ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ انسان کوشش کرے اس ماحول کو خود سے کسی نہ کسی طریقے سے بنانے کی۔ سے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے اوریجنل، اصلی، اور ایک چیز ہوتی ہے مصنوعی، آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ اگر اصلی چیز بازار میں نہ ملے تو انسان مصنوعی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کراچی میں اصلی گھی ملتا ہے، دیسی انڈے آسانی سے ملتے ہیں۔ یہ سارے قصے کہانیاں تو گاؤں کی رہ گئی نا۔ اب بڑے بزرگ کہتے ہیں بھئی ہمارے بچپن میں ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ اب کہتے ہیں بھئی یہ سارا دودھ پانی والا ہے، اور یہ سارا گھی جو ہے یہ فارمی ہے، یہ انڈے فارمی ہے، یہ مرغیاں فارمی ہے، سب چیزیں فارم کی ہو گئی نا۔ لیکن کسی مسلمان، کسی انسان نے آج تک یہ کہہ کر ان چیزوں کو چھوڑا کہ بھئی یہ تو مصنوعی ہے، میں تو نہیں کھاتا ہوں اس کو، جب تک مجھے دیسی مرغی نہیں ملے، دیسی انڈے، دیسی گھی نہ ملے، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے نا۔ وہی ڈالڈا کے گھی استعمال کر کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور وہی فارمی انڈے اور فارمی مرغیاں کھا کے اپنے ناشتے اور کھانے کے دسترخوان کو پورا کر رہے ہیں۔ اب چیز مصنوعی ہے، وہ اصلی نہیں، لیکن اصلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس مصنوعی نے کسی نہ کسی درجے میں تو ازالہ کیا ہے نا دوستو۔ پیٹ تو بھرا ہے نا، ہمارے دسترخوان کی زینت تو بنے ہے نا۔ یہ روز مرہ کی زندگی سکھا رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ جب ایک چیز کا حقیقی ماحول آپ کو نہ ملے تو اس فکر میں مت بیٹھ جاؤ کہ جب تک وہ نہیں ملے گا تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ اس کا متبادل خود سے بنانے کی کوشش کریں۔ اب رمضان نہیں آ سکتا ہے 11 مہینے پہلے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ساعتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ وسعتیں وہ نہیں آ سکتی اب 11 مہینے تک۔ وہ ماحول نہیں آ سکتا حقیقی طور پہ۔ ہم خود سے کسی نہ کسی درجے میں وہ ماحول بنائیں، مسجد سے جڑے رہیں، ٹوپیاں سروں سے مت اتاریں، تسبیحات جیبوں سے مت ہٹائیں، مسواک کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں، مسجدوں کو زیادہ وقت دیں، اب بھی آنے کی کوشش کریں۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم ہمت کر لیں گے، باقی پھر معمولات کا جذبہ اللہ پاک دے دیں گے۔ اس لیے شوال کے 6 روزے فوراً رکھ دیے، نفلی روزے۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیوں بیان کی؟ اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ فوراً اس روزہ دار کو ایک نفلی روزوں کا عمل مل جائے، یہ اس سے ہٹ نہیں جائے، یہ جڑا رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ان اعمال کی پابندی، کوشش کسی نہ کسی درجے میں جاری رکھیں، اور اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، چونکہ رمضان قریب میں گزرا ہے، تھوڑا سا جذبہ بنا ہوا ہے، شوال کے 6 نفلی روزے پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، اور الگ الگ دنوں میں رکھ سکتا ہے انسان، طاقت ہو، یہ نفلی روزے بھی انسان ضرور رکھیں۔ تو بہرحال ہم ان اعمال کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ جو معمولات رمضان میں شروع ہوئے تھے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں گے، اور پوری زندگی انشاءاللہ ہم ان اعمال پر گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ ماہ مبارک میں یا اللہ جن اعمال کی توفیق ملی
ساری زندگی ان اعمال کو ہماری زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رحمۃ۔